اللہ تعالی اس وقت جو ٹیم ہے جس کا حصہ علامہ جمیل احمد زاہد صاحب بھی ہیں، 300 دروس عرفان قرآن الحمدللہ تعالی اس وقت اور علامہ جمیل احمد زاہد صاحب وہ شخصیت جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، ان کے اپنے ایک مہینے کے اندر 30 دروس عرفان قرآن کے پروگرام ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور اس کے علاوہ 8 پروگرام 30 کے علاوہ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف تواریخ کے اندر وہ بھی ہو رہے ہیں۔ تو ہماری خوش قسمتی کہ محترم علامہ جمیل احمد زاہد صاحب نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، ہم ان کے مشہور ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں جتنے بھی حاضرین ہیں، علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، سادات کرام ہیں، صلاحان حضرات اور جتنے بھی آبا تشریف لائے، سب کو صمیم قلب سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جس درس عرفان القرآن کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے، اسی قرآن کی شفاعت قبر میں اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر اپنے ننھے منے بھائی عباد حسن کو 2-3 منٹ کے اندر اپنے مخصوص انداز میں جناب حضرت علامہ جمیل احمد زاہد صاحب کو دعوت دیں گے، تو میں ان سے گزارش کروں گا محترم عباد حسن صاحب۔ ہر ایک ذکر سے پہلے ہر ایک ذکر سے پہلے کروں میں ذکر حبیب، مگر یہ ذکر ہے رب العلا کے ذکر کے بعد، مگر یہ ذکر ہے رب العلا کے ذکر کے بعد۔ یوں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سناہانیاں آپ سن چکے ہیں، مگر میں بھی آقا دو جہاں کی شان میں چند اشعار پڑھ کر اپنی حاضری لگوانا چاہتا ہوں۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امین ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ والفرق زمین اور سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے حد و حال کا بیان، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا حسینہ، بلکہ ہے کہ الفاظ روح لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دام یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں تھمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب طالب پیغمبر، حرف بسرا ہانی وہاں بسریرے، یہ موجہ تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس بتا رکھا کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سردے ہیں یہ آیات کی تنظیم، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اور کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اور کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت محتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا، کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا، تنویر کے تصویر تصور کے مصور، کس نام سے امداد طلب کیجئے تجھ سے، کس نام سے امداد طلب کیجئے تجھ سے، یاسین کے طہا مزمل کے مدثر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حاضرین محترم، قرآن اور صاحب قرآن سے بے پناہ عشق اور محبت کرنے والی شخصیت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک ایسا مہتاب جن کی علم کی روشنی مشرق سے مغرب تک، عرب سے عجم تک پھیل رہی ہے، اور اس روشنی کی چھوٹی سی کرن اور گفتگو کا ہلکا سا پردہ آپ ان کے شاگرد رشید میں دیکھیں گے۔ میں بہت ادب سے ملتمس ہوں
ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم المقام صدر مجلس سید غفور احمد شاہ صاحب دعوت برکاتہ کو بلا لیا. لائق عزت و تکریم سید باسط عمران شاہ صاحب دعوت برکاتہ کو بلا لیا. محترم قاضی محمد حسین صاحب خطیب مسجد حاضر. محترم علامہ حافظ محمد سلیم صاحب. محترم مولانا حاجی عارف صاحب. محترم ڈاکٹر محمد طارق صاحب صاحب. جملہ انتظامی مسجد حاضر. انتہائی عزتوں کے لائق جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، بالخصوص برادر مکرم راجہ عبد الوحید صاحب طاہر صاحب، ضلع ناظم تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ گجرات. محترم چودھری امجد فاروق صاحب. محترم راجہ مدثر حمید صاحب اور محترم محمد رئیس صاحب. محترم ذیشان نجف صاحب. جملہ اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان ذی وقار، کثیر تعداد میں تشریف فرما نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، الحمدللہ توفیق الہی سے سرزمین سرایہ عالمگیر پر ماہانہ درس عرفان قرآن کی ایمان افروز نشست ہم سب کو نصیب ہوئی ہے. الحمدللہ یہ نشست پورا سال، اس سے پہلے سرائے عالمگیر سٹی کے ساتھ کیا نام تھا راجڑ کلاں میں منعقد ہوتی ہے، جس کی میزبان محترم راجہ عبد الوحید صاحب کی پوری فیملی اور وہاں کی ہماری پوری ٹیم تھی. آج اسی سلسلے کی کڑی وہ پروگرام شفٹ ہوا سرزمین کھمبی پر. یہاں ہمارے میزبان ہیں یہاں کی یوسی تحریک منہاج القرآن کھمبی کے تمام قائدین، بالخصوص حضرت سید غفور احمد شاہ صاحب اور محترم سید باسط عمران شاہ صاحب، اور جملہ جو ہماری ٹیم ہے اور مسجد انتظامیہ کے احباب، بالخصوص محترم حافظ تحسین صاحب، جن کا آج کے پروگرام کے انعقاد میں خصوصی تعاون ہے. جن جن احباب نے اللہ کے نور بھرے کلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کی، اللہ ان کے نام جانتا ہے، ان
کے کام جانتا ہے، ان کی نیات جانتا ہے۔ اللہ سب کو اپنی بارگاہ کی قربت کے خیرات عطا فرمائے۔ ہمارا چھوٹا ننھا منا نقیب محفل، اس بچے نے بہت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شراب مبارک ہے اس کو شاعری کے انداز میں عمدہ طریقے سے یاد کیا اور اچھے طریقے سے بیان کیا۔ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی گھٹی دو، بچپن سے ان کے دلوں میں یہ پودا لگا۔ ایک فرمایا حب نبی کو، اپنے نبی کی محبت کا بیج ان کے دلوں میں لگا۔ بچے کے تمام جذبات دیکھ کر یہ اس کا مصداق نظر آ رہا۔ مجھے نہیں پتا ان کے ابو جان کا نام کیا ہے، ذیشان صاحب، ذیشان صاحب کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ مبارک۔ اللہ پاک اس بچے کو نظر بد سے بچائے اور مستقبل روشن۔ اپنے بچوں کے دلوں میں بچپن سے حضور کی محبت کا بیج لگا، پھر جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں گے تو ان کی محبت کے جذبات گلیوں کے اندر اور چوک اور تھڑوں پہ دھکے نہیں کھائیں گے، بلکہ ان کی محبتوں کے جذبات مدینہ کی گلی میں جائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا قرآن کی قرات کی محبت سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں بچوں کو گھٹی دیں۔ جو لوگ اس پر محنت کر رہے ہیں ان کا بڑھاپا بڑا روشن ہوگا، نہ صرف بڑھاپا بلکہ ان کی قبر بھی نور اعلیٰ نور ہو۔ اللہ ہم سب کو اس پر محنت کی توفیق اور شعور عطا فرمائے۔ بلا تاخیر گفتگو شروع کرتے ہیں، وقت خاصا ہو چکا ہے۔ آپ سب کو خبر ہے کہ کچھ ایام بعد عید الاضحیٰ جو ایک بہت بڑا ہمارا اسلامی ایونٹ ہے وہ آ رہا ہے، اور اس کی تیاری میں سب لوگ اس وقت مصروف ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں اور بالخصوص مکہ المکرمہ ان پاک لوگوں کی زندگی کے وہ لمحات جو اخلاص میں اللہ کی یاد میں بسر ہوئے، ان لمحات کی سیلیبریشن ہو رہی، یعنی کعبۃ اللہ کی زیارت اور اس سرزمین کی زیارت اور حج کے لیے لوگ مکہ المکرمہ جا رہے ہیں۔ حج کے میکسیمم ارکان ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور مقدس ہستیاں ان کی یادوں کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ آج ہم اسی تناظر میں ذکر خیر کریں گے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور اس مناسبت سے پھر گفتگو کا زیادہ حصہ نوجوانوں کی مناسبت سے ہوگا۔ بڑی دلجمی کے ساتھ تھوڑے سے وقت میں ہم انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دیں گے۔ اس بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے انسان کو جب پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا، اس کو بے مہار نہیں چھوڑا۔ اس کی رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی دنیا میں بھیجے، اور ان نبیوں کے ساتھ پھر کتابیں بھی آئیں، صحائف بھی آئے۔ ان میں 4 کتابیں بڑی مشہور ہیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور قرآن پاک ہے۔ اور قرآن پاک قیامت تک رہتی دنیا کی رہنمائی کے لیے آقا علیہ السلام کے توسل سے ہمیں ملا ہے۔ قرآن حکیم کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان۔ وہ انسان کو مخاطب کرتا ہے اور انسان کی ذات سے اس کے اندر ریلیٹڈ اس کے اندر احکامات ہیں۔
ویسے تو انسان کی زندگی کے ہر گوشے کا قرآن میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے، لیکن قرآن حکیم انسان کی زندگی کا وہ حصہ جس کو زیادہ ایڈریس کرتا ہے، جس کو زیادہ ڈسکس کرتا ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جوانی۔ جوانی کے ایام، جوانی کے لمحات، ان کو قرآن زیادہ ایڈریس کرتا ہے، زیادہ ڈسکس کرتا ہے۔ جوانوں کے لیے قرآن حکیم میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ ہے فتن، فے، تے اور چھوٹی یا، اس کے پوری حرکات کے ساتھ پڑھیں تو لفظ بنتا ہے فتن۔ کبھی کبھی نوجوانوں کے لیے ایک لفظ آتا ہے فتیتن، فتیہ۔ کبھی کبھی بالغہ کے لفظ کے ساتھ جب آتا ہے اشدہ تو یہ بنتا ہے بالغہ اشدہ۔ اس کا معنی بھی ہوتا ہے اٹھتی جوانی والا۔ کبھی کبھی یہ لفظ بھی جوانی کے معنی میں آیا ہے ذریہ۔ ویسے تو اس کا معنی ذریت النصر ہے، لیکن کئی مقامات پر یہ جوانی کے معنی میں بھی آیا۔ تو آئیں ان تمام الفاظ کو ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کہاں استعمال ہوئے۔ پھر کچھ جوانوں کے قصے، کچھ جوانوں کی زندگی کے اخلاص پر مبنی قصے بھی آئے، وہ بھی بڑی تفصیل سے بیان ہوئے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، ان کی بھرپور جوانی کا ذکر قرآن۔ پھر آقا علیہ السلام، اور بھی پھر کچھ ایسے احباب ہیں جو نبی تو نہیں مگر ذکر آیا ہے ان کی جوانی کی مناسبت کے ساتھ۔ ہمارے وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا مقام جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سورۃ الانبیاء 21 نمبر سورہ ہے، 17 نمبر 12 ہے، اور آیت نمبر 51 سے لے کر آگے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ جاتا ہے آیت نمبر 69 تک تفصیلاً بیان ہوا ہے۔ آئیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ جوانوں کو کھلی اجازت ہے کہ توجہ سے سنیں گی، جاگتی آنکھوں اور سنتے۔ میرا خیال آج ان کی برسی بھی طارق عزیز صاحب کی، میرا خیال کہتا ہے اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ ان کا جملہ ہے، جاگتی آنکھوں اور سنتے کانوں کے ساتھ سنیں، سمجھ نہیں آتی بے شک پوچھیں۔ توجہ کے ساتھ جب آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں آپ کو محسوس ہو کہ ہم اپنی جھولی میں قرآن کے انمول موتی لے کے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 15 سال۔ اس مجمع میں اگر ہم دیکھیں تو میکسیمم بچوں کی یہی عمر ہے، 15 سال۔ آپ کے شہر کا نام ہے بابل۔ آپ اگر ہسٹری پڑھیں نا کتابوں میں، ہسٹری پڑھتے پڑھتے آپ کو ہسٹری پیچھے لے جائے، زمانہ در زمانہ، صدی در صدی پیچھے، جہاں جا کے ہسٹری سٹاپ ہو جاتی اس کے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ دو نکات ہیں، دو نقطے ہیں، ایک بابل اور ایک مینوا۔ اس کو کہتے ہیں ہسٹورک پیریڈ۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پھر قرآن سے آپ کو ملے گا طوفان نوح علیہ السلام کا ذکر، آدم علیہ السلام کا ذکر، تو پھر قرآن سے ملے گا۔ میں باقی ہسٹری کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ پرانی دو تہذیبیں ہیں، بابل اور مینوا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بابل سے، اسی شہر میں آپ پیدا ہوئے، وہیں آپ کا بچپنا، لڑکپن اور جوانی گزری۔
بعد ازاں پھر حکم خدا بندی کے مطابق اس سے آپ نے ہجرت کر دی۔ 15 سال کی عمر اس شہر میں آپ کا پیک تھا۔ 15 سال کی عمر میں ایک دن ایسے ہی کسی گلی یا چوک میں یا کسی مجلس میں کچھ لوگوں کو آپ نے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پورا شہر بت پرستی کی لعنت میں مبتلا ہے، تو ایک دن کچھ لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے، ما ہذہ التماثیل، یہ مورتیاں ہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر کہتی ہو یہ خدا ہیں اور ان کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے، یہ کیا مذاق ہے۔ انہوں نے آگے سے یہ سمجھا کہ شاید ان کو پتہ نہیں ہے، تو سمجھانے کے انداز میں کچھ لوگ آپ سے کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہنے لگے کہ نہیں نوجوان، ہم نے تو اپنے باپ دادا آبا و اجداد ان کو یہی دیکھا ہے کہ وہ انہی معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ گویا انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ مورتیاں نہیں، یہ ہمارے معبود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مورتیاں، یہ دو بیانیے بن گئے۔ ایک بیانیہ یہ ہے کہ یہ مورتیاں، اور دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے، معبود ہے۔ اب آپ اگر سنتے جائیں کون سا بیانیہ کس بیانیے پہ پھر حاوی آ گئے، حاوی ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے مجھے دلیل دی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد انہی کی پوجا کرتے تھے، تو آپ نے آگے سے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی رستے سے ہٹے ہوئے ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی رستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ یہ بات آپ نے کی۔ آگے سننے والوں کے پاس اب دلیل کوئی نہ رہی، اور جب کسی بندے کے پاس دلیل ختم ہو جائے پھر وہ غصے میں آتا۔ غصہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس بندے کے پاس دلیل کوئی نہیں، اس لیے آنکھیں دکھا رہا۔ انہوں نے آگے سے کہا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے کہ یہ حق کی طرف بلانے والا تو ہی رہ گئے، یہ لفظ بولے۔ ابراہیم علیہ السلام بھانپ گئے کہ ان کی اعصابی طاقت کتنی ساری، تو فوراً غصے میں آ گئے اور اصل ایشو سے ہٹ گئے۔ ایشو تو کچھ اور ڈسکس ہو رہا تھا، اور آپ انہوں نے براہ راست میری ذات پہ اٹیک شروع کر دیا ہے۔ آپ نے آگے سے فرمایا کہ یہ درمیان میں میرا ذکر کیوں کر رہے، قال بل ربکم، میں تو تمہیں تمہارے اس رب کی طرف بلا رہا ہوں، رب السماوات والارض، جس نے آسمان بھی پیدا کیے ہیں، جس نے زمین بھی پیدا کی۔ یہ دلیل دیا آپ نے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں تو درمیان میں گواہ کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سنجیدہ نہ لیا، گالی گلوچ کرتے ہوئے چلے گئے۔ جب جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر پیچھے سے آواز دی۔ اس طرح کی بحث ہو جائے تو جب کوئی جا رہا ہو تو پیچھے سے اس کو آواز دے، اس کے اعصاب مزید شد ہو جاتے ہیں۔ آپ نے آواز نہیں فرمایا تم جا تو رہے ہو، تم نے میری بات نہیں مانی، وَتَاللَّهِ، مجھے میرے اللہ کی قسم ہے، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، یہ تمہارے بتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ میں نے سوچ لیا۔ یہ آپ نے سمجھنے کی دھمکی لگا۔ پھر کچھ دن گزر گئے، ان کا ایک میلہ آ گیا جس میلے کا نام کتابوں میں آتا ہے مہرجان۔ بابل شہر سے 10 میل باہر نکل کے وہ پورا دن میلے کی لہب و لہب میں مصروف رہتے، سارا شہر چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے، آپ گھر گئے، کڑہاڑا لائے، بت خانے چلے گئے، فجعلہم جزازا، ایک ایک بت کو آپ نے توڑنا شروع کر دیا، ٹانگیں، کان، آنکھیں، سر کھولا، بازو توڑے،
इल्ला कबीरा, सिवाय बड़े बुद्ध के। उसने इधर कुल्हाड़ा रख दिया ताकि तकते ही पता चले कि ये काम बोले इसने किया है। फिर आप घर आ गए, सारी कौम जब शाम को वापस आई, बुद्ध खाने से होके घर जाने लगे। जो ही बुद्ध खाने दाखिल हुए तो चीखों पुकार शुरू हो गई कि हमारे खुदाओं के साथ ये हाथ किसने किया है। कहने लगे काबू मन मन फाला हाज़ बिआलिहतिना, हमारे खुदाओं के साथ ये हाथ ये किस जालिम ने किया है। इन्नहु लमिन ज़ालिमीन। अब पूरा शहर इकट्ठा हो गया, हुकूमती मशीनरी इकट्ठी हो गई। नमरूद जो बादशाह था वो आ गया, इदारे इकट्ठे हो गए, एस्टेब्लिशमेंट आ गई, ब्यूरोक्रेट्स आ गए, वजीर आ गए, मुशीर आ गए, बाबर शहर की सारी आवाम इकट्ठी हो गई। वो एक दूसरे को पूछते हैं कि ये किसने किया। वो लोग जिनके सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो बात की थी वो आगे आए और आके कहते हैं समिअना फतन, हमने एक जवान से सुना था। मैंने आगाज में कहा है ना कि जवान के लिए पहला लफ्ज आता है फतन। बोले क्या आता है? फतन। ये वो लफ्ज आ गया कि हमने एक नौजवान से सुना, यज़कुरुहु, वो ये बातें कर रहा था। आगे से नमरूद ने पूछा उसका नाम क्या, कि नाम तो नहीं पता। तो गालिबन युकालु लहु इब्राहिम, मजहूल से अंदाज में कहा, गालिबन नाम उसका लगता है कि इब्राहिम था। अब नमरूद ने पूछा कि बताएं कौन है इब्राहिम। वजीरों से पूछा कि भाई आप में से किसी का बेटा है। वो कहने लगे नहीं, हम में से तो किसी का बेटा नहीं। मुशीरों से पूछा, इदारों से पूछा, एस्टेब्लिशमेंट से पूछा, पुलिस से पूछा, जागीरदारों से, सरमायादारों से, सारे ना कर गए कि हम में से ये किसी का बेटा नहीं। पीछे अवाम ही रह गई थी, अवाम से नहीं पूछा। अब इससे मेरे और आपके लिए जो पहला नुक्ता सामने आया वो ये दौर तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। दौर इनका हो या आज का हो, या दरमियान में जो भी दौर गुजरा है, या कयामत तक जो भी दौर आएगा, मेरी आपकी नस्लें जो भी आएंगी, दौर जो भी हो, जब भी धरती पर जुल्म पीक पे पहुंचता है, शिर्क उसकी आलूदगी, जुल्म की आलूदगी जब ये पीक पे पहुंचती है, जुल्म के खिलाफ, तागूत के खिलाफ जब भी आवाजें बुलंद होती है, वो आवाजें वजीरों की नहीं होती, मुशीरों की नहीं होती, ब्यूरोक्रेट्स नहीं बोलते, उनकी अपनी नौकरियां उस निजाम के साथ मशरूत होती है। एस्टेब्लिशमेंट नहीं बोलती, इदारे नहीं बोलते। जब भी जुल्म के खिलाफ आवाज, तागूत के खिलाफ आवाज किसी मुआशरे में बुलंद होती है तो हमेशा गरीब की आवाज बुलंद होती है, गरीब बोलता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जब बारे में पूछा गया, जिन से उसने पूछा सब ना कर गए कि हम तो नहीं जानते। तो इसका मतलब था कि आवाम में से किसी का बेटा। पुलिस को कहा जाओ ढूंढ के ला, फतू बिही अला आयुनिन नास, लेके आओ आज उसको, आज लोगों की आंखों के सामने निशाने इबरत बना देंगे उसको। बाद फिर हमारे खिलाफ कोई आवाज ही बनाना नहीं करेगा। तो फिर रवायात में आता है पुलिस 3 दिन तक ढूंढती रही, छापे मारती रही। अब उनको ये तो नहीं पता था कि वो दिखता कैसे है। आजकल दौर है यूट्यूब गूगल का, फटाफट तस्वीर निकल आती है। तो वो ये दौर तो नहीं था। वो दरवाजा दस्तक देते, पूछते भाई इब्राहिम को जानते हो? हर दरवाजे से आवाज आती नहीं। 3 दिनों बाद जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे पहुंचे तो दरवाजा फिर आप नहीं खोला। पूछते हैं जवान बताओ इब्राहिम नामी जवान को जानते? तो आपने फरमाया हाँ मैं जानता हूं। 3 दिनों बाद उनके कानों ने सुना कि कोई इब्राहिम को भी जानता है। वो जितने बाहर खड़े थे सबको कहा कभी अंदर आ जाओ। मिल गया इब्राहिम, अंदर आके सारे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो सारे मेरे घर के सहन में आ गए।
تو پوچھتے ہیں بتائیں ابراہیم کہاں ہے ابراہیم یہ بتاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بات اس طرح ہے کہ تم اس وقت میرے گھر میں کھڑے. ہمارے گھر کا ایک مزاج ہے, ہمارے گھر میں کوئی آئے بقیہ باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں, سب سے پہلے اس کی آگے دسترخوان لگاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں. اب کھانا پکنا شروع ہو گیا. اب آپ دیکھیں ان کو پتا ہے کہ پولیس کو جب پتا چلے گا کہ یہ میں ابراہیم ہوں تو میرے ساتھ کیا حال کریں گے, مگر یہ سب کچھ جانتے پوچھتے اپنا اخلاق نہیں چھوڑا, اپنا کردار نہیں چھوڑا. یہ ہمارا اصول ہے کہ اینٹ مارو گے تو جواب پتھر سے دیں گے, ایک گالی نکالو گے تو 10 گالیاں دیں گے. یہ ایک ہمارا ان پڑھوں کا اصول ہے. پیغمبرانہ اخلاق یہ نہیں ہوتے. ادھر دشمن بھی گھر میں آئے تو دسترخوان ان کے لیے کھل جاتے ہیں, بچھ جاتے ہیں. جب وہ کھانا کھا چکے تو پوچھتے ہیں آپ تو بتائیں کہاں ہے ابراہیم. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم تو میں خود ہی ہوں, میں ہی ہوں ابراہیم. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ کیا کریں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں خوش ہو جانا چاہیے, تو پریشان ہو گئے ہو. تو انہوں نے کہا ابراہیم اگر آپ کا مزاج یہ ہے کہ گھر میں آئے بندے کو پہلے کھانا کھلاتے ہو تو ہمارا بھی ایک مزاج ہے, ہم بھی کوئی 2 لقمے جس کے کھا دیں اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرتے. اب پرابلم یہ ہے آپ کے ساتھ اگر ہم نے کی سختی تو ہمارا اصول بھی ٹوٹ جائے گا. اگر ہم آپ کو نہ دیکھیں گے تو بادشاہ ناراض ہو, کریں تو کریں کیا. اب پھر درمیان میں انٹر ہوا ابلیس شیطانی لباس میں. اس نے کہا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, ایسا کریں اس کو کہو کہ جو ہم نے کھایا تیرے گھر سے اس کا معاوضہ لے دے. انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم سے معاوضہ لے دے. تو انہوں نے کہا پھر اگر معاوضہ دینا ہے تو پھر جو میں کہوں گا وہ ہوگا. کہتے ہیں بولے کیا معاوضہ ہے. تو انہوں نے کہا تم سارے مل کر آج میرے رب کو سجدہ کرو, میرے رب کو سجدہ کرو. جو فکری لوگ ہوتے ہیں فکری نظریاتی, وہ کبھی بھی موقع جانے نہیں دیتے, اپنی فکر پیش کرتے, کمپرومائز نہیں کرتے, حکمت کے ساتھ اپنی فکر, اپنا بیانیہ, اپنا نظریہ اس کی پاسداری کرتے, اور ساری صلاحیتیں پھر اپنے نظریے کو دیتے ہیں. وہ بہاؤ میں بہتے نہیں, اپنے بیانیے اور نظریے کے ساتھ رہتے ہیں. ادھر بیانیہ نظریہ یہ تھا وحدہ لا شریک, اللہ ایک ہے. تو کہا کہ میرے رب کو سجدہ کرو. انہوں نے کہا ابراہیم یہ بتا تیرے ساتھ ہمارا جھگڑا کیا. اگر ہم نے سجدہ کر دیا بتوں کو تو جھگڑا کیا ہے, پھر جھگڑے ختم ہو گیا, لہذا ہم نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا اگر آپ نہیں کریں گے تو میرا بھی پھر وہی ہے, میرا بھی پھر وہی بیانیہ جس پر میں قائم ہوں. اب شیطان درمیان میں پھر انٹر ہوا. اس نے کہا ایسا کریں کر لیں سجدہ, یہ جدھر کہتا ہے کر لیں, مگر ایسا کریں سال ادھر جھکائیں جدھر یہ کہتا ہے, اور نیت کر لیں اپنے بتوں کی کہ ہم سجدہ ان کو کر لیں. اس نے یہی مشورہ دیا. اب انہوں نے سر جھکا دیا, مگر وہ ٹھوکر کھا کے غلط فہمی کا شکار ہو گئے. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ جو توحید کا پیغام آج ہمیں مل رہا ہے اس کے درمیان میں نبی کھڑا ہے. توحید کا پیغام جب نبی کے ذریعے آتا اس کا ریزلٹ ہی کچھ اور ہوتا. جب وہ سجدے میں گئے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے, عرض کیا میرے مولا میں اپنی جد و جہد سے, اپنی کوشش سے ان کو تیری تحریر پہ میں نے جھکا دیا. جھکانا میرا کام تھا, سجدے سے سر اٹھانے سے کب دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے. واقعی ایسا ہوا کہ جب سر سجدے سے اٹھایا ان کی دل کی دنیا بدل چکی تھی. زبان حال سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ,
اب پھر اس کے بعد وہ لے گئے تو سختی کی بجائے پروٹوکول کے ساتھ لے کے گئے. جب وہاں گئے تو دیکھ کے کہتا ہے نمرود انت، وہ بھائی یہ تو ہے. دیکھا کہ 15 سال کا نوجوان ہے، پوری حکومتی مشینری کو اس نے نقص ڈال دیا، پریشان کر دیا. اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. بہت زیادہ ہجوم کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے دنیا سے کسی بیانیے کی کایا پلٹنی ہے تو بہت زیادہ بیانیے کی ضرورت نہ بہت زیادہ ہجوم کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی شخص اگر اخلاص کا اسلحہ لے کر آ جائے، ایک ہی بندہ پوری دنیا سے باطل کے بیانیے کی کایا پلٹ سکتا ہے. تو پوری حکومتی مشینری کو ایک 15 سال کے نوجوان نے پرابلم میں ڈال دی. انہوں نے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، بھئی یہ تو ہے جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. پہلے یہ دیکھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، پہلے یہ دیکھا کہ سارے ادھر موجود ہیں. پھر بڑے اطمینان سے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے آپ نے جو جواب دیا اس میں نہ تھی نہ ہاں تھی. جواب یہ دیا کہ من فعلہ کبیرہم ھذا، کہنے لگے کہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ تمہارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کس نے کیا ہے، تو اس بڑے کے تیور تو بتا رہے ہیں جس نے کلہاڑا رکھا ہوا ہے اپنے کندھے پہ، تو اس کے تیور تو بتا رہے ہیں کہ یہ کام اس نے کیا ہے. تو جب یہ جملہ بولا ان کے دل پسینہ آ گیا. ان کو پتا تھا کہ یہ کیسے کر سکتا ہے. آپ ان کی اس کیفیت سے بڑے محظوظ ہوئے. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ اگر نہیں بتا سکتا تو فاسألوہم، یہ جن کو مار پڑی ہے ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے مارا ہے. مزید یعنی ایک ضرب ان کے مذہب پہ لگا رہے تھے. آج ان کے مذہب کو ننگا کر رہے تھے، ان کے مذہب کی اوقات دکھا رہے تھے کہ اے بے عقل قوم، اے بابل شہر کی بدو عوام، صدیوں سے جس چیز کی تمہیں لت پڑ گئی ہے یہ ہے تمہارے مذہب کی اوقات. کہا پوچھو ان سے پوچھو جن کو مار پڑی. اور ساتھ ہی فرمایا بڑے سے پوچھو، ان سے پوچھو، ان کانوں ینطقون، پوچھو اگر یہ بولتے ہیں. یہ جملہ بولا. اب جب یہ فرمایا نا اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو، قرآن فرماتا اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری قوم راجعوا الی انفسہم، اپنے من میں جھانکنے لگے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کو کہتے ہیں انکم انتم الظالمون، یار ہم کتنے ظالم تھے کہ ہم نے خود ہی ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یہ انہی کو خدا کہتے ہیں اور انہی کے آگے اپنا جبین نیاز جھکاتے ہیں، اپنے آپ کو کوس رہے ہیں. پھر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم اتنی بات تو بھی جانتا ہے کہ یہ بولتے کوئی. جب یہ بات سنی تو روایت میں آتا ہے پھر اللہ کا نبی ابراہیم علیہ السلام جذبات میں آ کے پھر کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے ایک ایک کو مخاطب کیا. فرمایا نمرود سن لیا تو نے، اے وزیروں مشیروں جاگیرداروں سرمایہ داروں، اے اداروں، اے بابل شہر کی بدو عوام، تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ بولتے نہیں. جب یہ بولتے نہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، یہ تمہارے محتاج ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھے جانے کے لیے. جب یہ تمہارے محتاج ہے تو مجھے پھر بتاؤ افتعبدون من دون اللہ، پھر میرے اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ضرب لگائی انہیں کہ پھر مذہب ما لا ینفعکم شیئا، فرمایا انہوں نے تمہیں نفع کیا دیا ہے مجھے بھی تو بتا. ساری زندگی پوجا کرتے رہو تمہیں یہ نفع نہیں دیں گے. ولا یضرکم، ان کی عبادت چھوڑ دو گے رتی برابر یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے. یہ بتوں کے بارے میں کہا. اس کے بعد فرمایا افلا تعقلون، تمہاری اتنی عقل نہیں. یہ بات کر کے تو اللہ کا نبی بیٹھ گیا اور ان کے مذہب پہ سوالیہ نشان لگا دیا. پریشان ہو گئے کیا کریں. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ جب باطل کے پاس دلیلیں ختم ہو جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ غصہ، بندوقیں.
طاقت کا استعمال. پھر سارے کہنے لگے قالوا حرکوا پکڑ لو مار دو اس کو آگ لگا. یہی آخری طریقہ ہوتا ہے جھوٹ کے پاس اور باطل کے پاس. پھر انہوں نے آگ کا چیخا وہ جلایا. 40 دن تک اس کی تیاری کرتے رہے. جل گیا, آگ لگ گئی, آگ آسمانوں سے باتیں کر رہی. اب یہ بات تھی جس تک میں نے جوانوں کو لانا تھا. جوان بڑی توجہ کے ساتھ اگلی بات سنے ذرا. تو نمرود کہتا ہے ابراہیم 2 میں سے ایک ہی بات ہے, 2 میں سے ایک ہی راستہ ہے تیرے پاس. یا تو اپنے بیانیے سے پیچھے آ, اپنے موقف سے پیچھے آ. فرمایا یہ مشکل نہیں ناممکن ہے. اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو یہ اتنا سفر طویل میں نے کیوں کیا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. میں اپنے بیانیے اور موقف سے پیچھے نہیں آ سکتا. دوسرا راستہ کیا؟ انہوں نے کہا دوسرا راستہ ہے آگ. اس میں کودنے کے لیے تیار ہو جا, تجھے ہم نے جلا دینا. تو آپ نے فرمایا نمرود سن, تو جسے جلا رہا ہے اس نے زندگی ساری کبھی اپنی پیشانی باطل کے آگے نہیں جھکائی. میری جوانی شرک کی علائشوں سے پاک ہے. اگر میری اس جوانی کے اندر طاقت ہوئی تو آج تیری آگ کی فطرت کو میری جوانی کا نور بدل کے رکھ دے گا. آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلانا. اللہ پاک نے, اب یہ میرا خطیبانہ جملہ نہیں ہے, قرآن کی آیت کوٹ کرتا ہوں. اللہ فرماتا کل نا, ہم نے کہا یا نا اے آگ. تو نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا بجھ جا, اس نے کہا ہے میں آگ کی فطرت بدلوں گا. لہذا آج تو اپنی فطرت بدل. شکل نہیں کہا کہ شکل بدل, تیری شکل اسی طرح رہے. آسمانوں سے تیرے شعلے باتیں کریں, لوگ سمجھے چلاتے کی, مگر اندر سے تیرا مزاج بدل جائے, تیری فطرت بدل جائے. بڑھتا ٹھنڈی ہو جا, اور اتنا بھی ٹھنڈا نہیں ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے. وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم, ابراہیم کے لیے گلو گلزار بن جا. آپ کی فطرت بدل گئی. اے جوانوں, اس سے جو بات اخذ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس سے یہ پتا چلا کسی معاشرے کی یوتھ, کسی معاشرے کا جوان, کسی معاشرے کے نوجوان طبقہ, وہ اگر اپنی جوانی کا نور, اپنی جوانی کی عصمت, اپنی جوانی کی طہارت اس کو گرین نہ لگنے دیں, اس پر میلی آنکھ نہ پڑنے دیں, اس فولاد کی حفاظت کرے. ایسے جوان جس معاشرے میں پائے جاتے ہیں, آگ جیسی چیزیں بھی ان کی جوانی کے نور کے آگے گھٹنے ٹیک جاتی ہیں. آج اس معاشرے میں جو آگ لگی ہوئی, اور جو لوگ معاشرے کی ایک ایک جزیات پر نظر رکھتے ہیں, رفتہ رفتہ ہم بہت بڑی تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں. بہت بڑی تباہی اور بربادی کی طرف, جس کے جوانوں کی تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو جائیں, اخلاقی قدر ان کی پامال ہو جائے, اور جوانی کے اندر ان کے چہروں کا نور جاتا ہے, اور جوانیاں بلیئر کے پھٹوں پہ ضائع کر رہے ہیں, اور یوٹیوب کا گند غلاظت دیکھ دیکھ کے ان کی جوانی کا فولاد کھوکھلا ہو جاتا, اس قوم کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے. مستقبل تو آپ تھے, قوم کی کمانڈ تو جوانوں نے کرنی ہے. جوان اگر اس راستے پہ چل پڑیں گے تو آپ بتائیں کہ پھر خاک فیوچر اور مستقبل روشن ہوگا. یہ اس واقعے سے ایک بات پتہ چلی. اگلی باتیں کو مختصر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں بھی ایک جوان کا قصہ ہے چھوٹا سا. لفظ جو جوان کے لیے آیا ہے وہ ہے بالغ اشدہ. اس کا معنی بھی اٹھتی جوانی والا. یہ لفظ استعمال ہوا ہے یوسف علیہ السلام کے لیے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, کہ جب انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ایک دن گھر میں زلیخا نے باقی سارے کمرے بند کر دیے, تالے لگا دیے, اور یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلایا
اور بن صبر کے براودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ وخلقت الابواب، سب دروازے بند کر دیے اور کہتی ہے وقالت حیت لک، برائی کی دعوت دی یوسف علیہ السلام کو۔ ہم جیسا جوان ہوتا تو پھسل جاتا، مگر دیکھیں آگے انہوں نے کہا کیا، کہتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھے، کبھی یہ کام نہیں ہوگا۔ اور انہ ربی احسن مثوایا، وہ جو تیرا شوہر ہے، زلیخا کو کہا تیرا شوہر ہے، وہ میرا مربی ہے، یعنی اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں عزیز مصر، میں کبھی بھی اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ یہ بات تو ان کے لیے کی نا، یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی، آگے آیت کا جو اگلا جملہ وہ سبقاً نصیحتاً ہمارے لیے، اور میں آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے واقعہ یہ سنا، سن لیں، جو کسی کی امانت میں خیانت کرتے ہیں، چوکوں میں بیٹھ کے، تھڑوں میں بیٹھ کے، گلیوں میں بیٹھ کے، گاڑیوں میں بیٹھ کے، یا کسی شریف زادی کا نمبر مل گیا اس کو بلیک میلنگ کی، تو فرمایا جو لوگ کسی کی امانت میں کرے خیانت، انہو لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم لوگ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ ان کے نام پیغام جن کی زندگی کا بہترین مشغلہ ہی ہے۔ یہ بات کر کے تو پھر آگے فرمایا یوسف علیہ السلام نے اپنی کمر، پنجابی میں کہتے ہیں کانڈ، اپنی کمر زلیخا کی طرف کی اور منہ کر لیا بند دروازوں کی طرف۔ تالے لگے ہوئے تھے، چابیاں اس کے پاس تھیں، مگر جب مصمم ارادہ ہو تو پھر یہ تالے، یہ چابیاں، یہ دروازے کیا کہتے ہیں۔ جو ہی رخ بند دروازوں کی طرف کیا تو اللہ فرماتا ہے آتیناہ حکما و علما، ایک ایک دروازہ ہم یوسف کی ذات پہ کھولتے گئے، دروازے کھل گئے، تالے کھل گئے، نہ صرف وہ دروازے بلکہ علم اور حکمت کے جتنے دروازے تھے وہ دروازے بھی اس دن یوسف کی ذات پر کھول دیے گئے۔ اللہ کی بارگاہ سے حکمتوں کے دروازے ہی تب کھلتے ہیں جب بندہ جوانی کے نور کی حفاظت کرے۔ بولیں جوانی کی نور کی کیا کرے؟ جوانوں کو بات سمجھ آ رہی؟ ہاتھ کھڑا کریں جو جوان نظر ہے۔ ہمارے بابا جی نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو آرزو و تمنا ہے یہ قبر تک جانی چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ ایک اور مقام سنا کے پھر گفتگو تقریباً کلوز ہو گئی، کبھی سورہ الکہف پڑھیں، 15 نمبر پارہ ہے، 18 نمبر سورہ ہے۔ اس میں جن کا ذکر ہوا، میں نے کہا کہ جوانوں کے لیے ایک لفظ آتا ہے فتیۃ، وہ آیا ہے اذ اول فتیۃ الی الکہف، فرمایا چند نوجوان غار میں جا کے سو، غار میں گئے۔ کون سے جوان؟ اس دور کا جو بادشاہ، وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ ساری قوم نے سجدہ کیا مگر انہوں نے نہیں کیا۔ اس کام ہو یہ استقامت کے ساتھ اپنے ایمان پہ کھڑے رہے۔ انہوں نے، بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی جب سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ وہ آگے سے کہتے ہیں فقالوا، ہمارا رب تو نہیں، ہمارا رب ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمان پیدا کیے ہیں، جس نے زمینیں پیدا کی۔ پھر بادشاہ نے ان پر اجیرت کر دی زندگی، یہ غار میں چلے گئے چھپ کر عبادت کرنے کے لیے۔ 309 سال کے لیے اللہ نے غار کو ہی قبر بنا دی۔ 309 سال بعد جب اٹھے تو پوچھا بتاؤ، قال قائل منہم کم لبثتم، یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے گئے؟ تو جوانوں نے جب اپنی طرف دیکھا تو 309 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ جوان ہی تھے، جوان ہی تھے، کپڑے جو پہن کے گئے تھے ویسے ہی تھے، اور کہنے لگے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یہی کوئی ایک دن یہاں بیٹھے نہیں ہیں یا دن کا تھوڑا سا حصہ یہاں بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ 309 سال گزر گئے، ان کے کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا اگر کوئی جوان 5 جوانی لے کے قبر میں چلا جاتا،
اگر اس کا جسم تو ہو جا، محمد کے غلاموں کے کفن بھی پہلے نہیں، ان کے جسم تو بڑی دور کی بات۔ یہی وجہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب جوان جاتا ہے قبر میں، فرشتے پوچھتے ہیں بتا من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے دعوہ، چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو۔ مولا کیوں؟ فرمایا تختے نہیں، کیسا خوبصورت جوان ہے اور کیسی پاک جوانی کا نور لے کے میرے پاس آ گیا۔ اور آقا نے یہاں تک فرما دیا اگر رات کے وقت کوئی جوان اللہ کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہا کے کہتا ہے مولا مجھے معاف کر، اس جوان کی توبہ کے صدقے اللہ 40 دنوں تک مسلمانوں کے قبرستانوں سے اپنا عذاب ہی اٹھا لیتا۔ اگر جوان صبر جائے اور یہ باتیں سنا کے اینڈ پہ اگر بات آقا کی نہ کریں تو پھر بات مکمل نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک بھی 15 سال ہے۔ کتنی؟ 15 سال۔ 15 سال کی عمر میں وہاں بھی ایک واقعہ پیش، مکہ کی سرزمین پر یمن سے ایک بندہ گیا کپڑا بیچنے، غالباً ابو جال نے کپڑا لیا، اس نے جب وہ بل بنا کے دیا اتنے پیسے ہیں، تو اس نے آگے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا کہ کون سا بل، کون سے پیسے؟ ہم یہاں کے بدماش ہیں، جاگیردار ہیں، ہم یہاں کے وڈیرے ہیں، ہم نے تو کبھی کسی کو پیسے نہیں دیے، نئے آئے ہو۔ اس طرح کی باتیں کی جھڑک دیا، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اتنے کپڑے لے لیے تو پیسے نہ اس نے دیے تو کام ہی خراب ہو جائے گا۔ وہ چلا گیا مطاف کعبہ میں، صحن کعبہ میں، وہاں کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے سفید ریش۔ اتفاق یہ تھا کہ جتنے 7-8 بزرگ بیٹھے ہیں کسی کا نام تھا فضل، کسی کا نام تھا فاضل، فضل یا فاضل، ہمارے یہاں بھی بزرگوں کے یہ نام ہوتے ہیں فضل یا فاضل۔ ان کو اس نے کہا کہ آپ کے ایک بندے نے کپڑے لیے ہیں تو پیسے نہیں دیے، میں پردیسی ہوں۔ تو نے کہا یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے، یہ ہم اپنے علاقے میں جا کر کیا کرے گا، ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے۔ انہوں نے آپس میں 2-4 چیزوں پر اتفاق کیا، بزرگوں نے حلف لیا، کہتے ہیں کہ آج کے بعد مکہ میں کسی کی بدماشی نہیں چلنے دیں۔ نمبر 1، کسی نے کسی کا حق کھایا ہم آگے بڑھ کے اس کا حق واپس دلائیں گے۔ نمبر 3، جس نے چیزوں کو فالو نہ کیا اس کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ نمبر 4، ہمارا سارا زور اور ہمدردانہ جو جذبات ہیں وہ غریب اور مظلوم کے پلڑے میں جائیں۔ تو نے کہا وعدہ کرتے ہو؟ سب نے ایک دوسرے کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، حلف لیا۔ اس حلف کا نام پڑ گیا حلف الفضول، فاضلوں کا وعدہ، پڑا ہوگا اپنے اسلامیات کے اندر۔ تو وہ جو 7-8 باپوں کے ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ آئے، سب سے اوپر ہاتھ میرے آقا علیہ السلام کا ہے۔ آپ بھی وہاں کھڑے تھے، آپ نے فرمایا بزرگوں اس کے لیے پاور بھی تو چاہیے نا۔ تو 35 جوان مکہ کے اکٹھے کیے آقا نے، 35 جوان، یعنی ایک ٹیم بنا لی، تحریک بنا لی، 35 یہ 7-8 وہ۔ جب اس کے دروازے پہ گئے تو اس نے دیکھا کہ یہ تو میری قوم کے لوگ ہی کھڑے ہو گئے میرے خلاف، تو اس نے اندر سے پیسے لا کے اس کو اس کا حق واپس دے دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کسی قوم کے جوان اگر اٹھ کھڑے ہو زیادتی اور ظلم کے خلاف، بڑے بڑے ظلم اور طوفانوں کے رخ مڑ جاتے ہیں اگر جوان اٹھ کھڑے۔ اس لیے آقا نے فرمایا روز قیامت اللہ پہلا سوال یہ کرے گا تمہیں 70-80 سال زندگی دی وہ کیسے گزاری؟ وہ پوری 70-80 سال کا جب جواب دے چکے گا تو اللہ فرمائے گا تمہیں میں نے جو جو صلاحیتیں دی، معاشی صلاحیت، مالی صلاحیت، اس کو کن کاموں میں صرف کیا، وہ جب جواب دے چکے گا تو پھر اللہ پوچھے گا اب بتاؤ جوانی کیسے گزاری؟ اللہ کہے گا مولا ابھی تجھے میں نے 70 سال کا حساب دیا ہے تو پھر مجھ سے جوانی کا پوچھ رہا ہے۔ اس نے کہا تو نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے قرآن میں جوانی کا ذکر الگ کیا تھا، لہذا یوم قیامت جوانی کا حساب بھی الگ سے لیا جائے۔
جو جوان یہ سمجھتے ہیں ابھی بڑی عمر پڑی ہے نیک بننے کے لیے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے نمازی بننے کے لیے، تو کسی کی جیب میں پرمٹ نہیں ہے کہ ابھی کل کا سورج ہم نے دیکھنا، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ آج کل دیکھا جائے تو جوانوں میں شرح مواد زیادہ جوانوں سے ریلیٹڈ ہے، جوان دنیا سے زیادہ جا رہے ہیں۔ جب زندگی کا وقت ایک متعین ہے اور اس کی خبر کسی کو نہیں، تو پھر کل نہیں آج سے اپنے اندر تبدیلی کا سفر شروع کریں۔ جو لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں خان صاحب لے کے آئیں گے تبدیلی، یا فلاں گورنمنٹ لے کے آئے گی، جنہوں نے تبدیلی کو حکومتوں سے مشروط کر دیا، وہ سن لے تبدیلی دور است، پھر کبھی نہیں آئے۔ تبدیلی اور بدلاؤ اس کا سفر اپنی ذات سے شروع کرے۔ ایک ایک شخص سمجھتا چلا جا، اپنے آپ کو دین مصطفی کے تابع کرتا چلا جا، پورا معاشرہ مصطفی معاشرہ بن جائے گا۔ جب تک اس پورے معاشرے کو ہم مصطفی معاشرہ بنانے کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف نہیں کر دیتے، تب تک بدلاؤ تبدیلی سمجھنے ابھی دور است۔ تحریک منہاج القرآن کا جو ایونٹ بھی ہے، چاہے وہ درس عرفان قرآن ہے، چاہے وہ حلقات درود، چاہے وہ ویلفیئر کا پروجیکٹ، چاہے یوتھ لیگ کا کوئی پروجیکٹ ہے، یا ایم ایس ہے یا ٹی ایم کیو، اس کا مین پوائنٹ اور ایجنڈا صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو مصطفی معاشرہ بنا، تب جا کے طاغوت کے پرچم نیچے آئیں گے اور دین کا پرچم سب سے بلند ہوگا۔ اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا۔ آپ کو دعوت ہے باقاعدہ اس مشن میں شامل ہو جائے۔ اگر جوان کہتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ ہمارا لیول نہیں بات کرنے کا، تو ہمارا منہاج القرآن یوتھ لیگ کا بھی اس میں آ جائے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے لیے ایم ایس ایم ہے، اس میں آ جائے۔ کسی کی سسٹر ہے، بہن ہے، اس کے لیے بھیمن لیگ ہے، کوئی علامہ صاحب ہے، ان کے لیے منہاج القرآن علماء کونسل ہے۔ یعنی ایک ایک پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے، اپنی توانائیاں دیں۔ وہ ساری توانائیاں جب ایک اجتماعیت کی شکل میں جد و جہد کرے گی، تو پھر دھول اور گھر بیٹھتی چلی جائے گی، اور جو صاف تصویر نظر آئے گی اس کا نام ہوگا مصطفی معاشرہ۔ کیا نام ہوگا اس کا؟ مصطفی معاشرہ۔ اس کے لیے اسٹرگل کی جا رہی ہے، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہاں پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، پورے 11 ہو گئے، 1 گھنٹہ ہو گیا تقریباً پورا گفتگو کا، یہاں بات اپنی ختم کرتے ہیں اس مبارک بات کے ساتھ۔ بہت دل خوش ہوا، پہلا پروگرام ہے شاہ صاحب کی قیادت میں، محترم تحسین صاحب اور جملہ ہمارے تحریک منہاج القرآن ذرائع عالمگیر اور بالخصوص کھمبی کے جتنے بھی قائدین ہیں، راجہ عبدالوحید طاہر صاحب کی قیادت میں چودھری امجد فاروق صاحب، راجہ مدثر حمید صاحب، اور ہمارے مرکزی قائدین ہیں جو ہمارے مرکز میں ہوتے ہیں، محمد رئیس صاحب حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں ہوتے ہیں، اور ذیشان نجف صاحب، ان سب نے مل کر جو آج درس عرفان قرآن کے لیے کاوش کی ہے، اللہ ان کو اپنے محبوب کا قرب عطا فرمائے، اس مشن کے ظاہری باطنی فیوزات عطا فرمائے۔ اب آپ سب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اینڈ پہ پتہ ہے آپ کو جو مقرر ہوتے ہیں وہ کچھ معاوضہ بھی دیتے ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ جی آپ کا میرے